محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، ایک ایک آیت جو سن رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے، تو ہر ایک آیت سے ہدایت لینے کی کوشش کریں گے۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ راستہ دیکھنا۔ تو اب 60 پر 7ویں آیت 67 ورس اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ، اے حبیب یاد کرو، قَالَ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، کیا کہا؟ اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تبارک و تعالی یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے، اے لوگو تم کو اللہ حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرتن ایک گائے ذبح کرو۔ اچانک کیا حکم ہے بھائی؟ گائے ذبح کرو، بقرعید آ گئی کیا؟ نہیں۔ ہوا کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا جس کے کوئی اولاد نہیں تھی، نہ کوئی بھائی تھا، نہ باپ تھا، نہ اولاد تھی، نہ بیٹا تھا، نہ بیٹی تھی۔ مالدار آدمی، تو بوڑھا آدمی، تو اس کے جو وارث تھے، یعنی اس کے بھائی کے بیٹے، بھتیجا، ایک روایت میں آیا اس کا چچیرا بھائی، جو بھی ہے دور کا جب وارث ہے، یہ انتظار میں تھا کہ کب چاچا انتقال ہوں گے، کب پراپرٹی ملیں گے۔ اللہ اکبر! چاچا انتقال ہوتے نہیں، اکثر ایسا ہوتا، جلدی پرنس بنا دلے گا تو کنگ مرتاش نہیں۔ ہمارے بستی میں بھی ہوا نہیں، مہاراش نہیں کنگ، 90 کے اوپر چلا گیا، جب تک پرنس بوڑھا ہو گیا۔ امریکہ کا پرنس ایک تھا، اماں کب جائیں گی، اماں کب جائیں گی، اماں انتقال ہوئے تھے، انہیں بھی خبر میں ٹانگ اس کی آ گئی، تو انتقال نہیں ہو رہے چچا، تو اس نے اپنے چچا کا خون کر دیا، مرڈر کر دیا۔ خون کرنے کے بعد اس کی لاش کو کھینچ کر دوسری بستی میں یا دوسرے قبیلے میں جا کر ڈال دیا۔ اب قانون الگ ہے، جس بستی میں ملی لاش وہ لوگ پورے کا پورا پیسہ دینا، جھگڑا ہو جائے گا، گاؤں گاؤں میں جھگڑا ہو جائے گا، خون ریزی ہوگی، صبح دیکھتے ہیں تو لاش ہے، کون کرا کسی کو معلوم نہیں، بڑا فساد ہونے والا ہے۔ سیدھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے پوچھئے کہ اللہ ہم کو بتائے کہ کس نے قتل کیا۔ اب یہ لوگ مانگ کیا رہے ہیں؟ غیبی مدد مانگ رہے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ ایک آدمی کا خون ہو گیا ہے، تو بتا کہ ہم کیا کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، بولو ان کو کہ گائے ذبح کریں۔ اب ذرا غور کریں، ہم میں بنی اسرائیل کی سوچ جو ہم میں ہے اس کو آج مٹانا ہے، ایک گائے ذبح کرو۔ ان لوگوں نے کہا سننا تھا، ہمیں رہے تو کیا کریں گے حمید اللہ بھائی، اب ہیں کیا کریں گے، اب جاگو، سیدھا جائیں گے گائے پکڑیں گے ذبح کر دیں گے نا۔ اللہ بولا تو اللہ اکبر، اللہ اگر کہا، نبی آ کر ہم کو بولیں ایک گائے ذبح کرو، کیا خوشی سے قومر کرے۔ یہ قوم ایسی ہے کہ اس قوم کو ہمیں جو بولتے وہ کریں گے۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تفسیر کو نہیں آتے۔ ہم نہ نصیحت کی ضرورت نہیں، ہم نہ سب کچھ معلوم، ہمیں جیسا سوچے ویسا زندگی گزاریں گے۔ میں سوچا تو سوچا، ان کو کرو۔ اللہ کا بھی یہ دیکھیے، اللہ ان کو کیا بولنا تھا؟ تسبیح پڑھو، 100 رکعت نماز پڑھو، یہ ان کی شان کے لائق تھا۔
تمہاری شان، چلو جاؤ بکرا گائے ذبح کرو۔ ان کا جواب دیکھیے، قالو، سننا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے سننا تھا، قالو، بولے، کیا بولے؟ اتتخذونا، اے موسیٰ کیا آپ ہم کو بنا رہے ہیں ہزوا، مسخرہ، کیا آپ ہم سے مسخری کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، نبی، وہ بھی کیسے نبی جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ دریا میں رستے بناتا ہے، جن کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو منہ سلوہ کھلاتا ہے، جن کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، اتنے برگزیدہ، اتنے بڑے نبی کے پاس بدتمیزی دیکھیے کیسی ہے، اور یو لافنگ ایٹ اس اور یو موکنگ۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ لوگ ایک موت کے بارے میں آ کر پوچھ رہے ہیں، اس وقت مذاق کرنا یہ کوئی اچھوں کی عادت ہے کیا؟ یہ جاہلوں کا کام ہے۔ میں نبی ہو کر تمہارے پاس، تمہارے یہاں موت ہو گئی ہے، لڑنے مرنے کی حالت ہے، اس حالت میں مذاق کروں گا، تمہارا مذاق اڑاؤں گا؟ ایسا جاہل میں نہیں ہوں۔ اور دوسری بات کیا، لوگ جب اللہ کو بیچ میں لے کر آ جائیں، اللہ سے پوچھئے، جب لوگ کہیں اس وقت میں مذاق کر کر جاہل ہوں کیا میں نبی ہوں، میرے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ تو دو چیز ان کی، ایک یہ کہ بات سننا، اکثر لوگ بات سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ مجلس مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نصیحت سننے کی خواہش ہے۔ اکثر لوگوں کو نصیحت پسند نہیں، نصیحت پسند نہیں، اٹیک کرو، وہ جماعت خراب، یہ جماعت خراب، یہ اچھا، وہ اچھا، ہاں یہ بیان سنیں گے، ہمیں اچھے، دوسرے خراب، یہ سنیں گے، سدھرو، یہ سننے تیار نہیں۔ ایک اور اللہ کا حکم آ جائے، ہم اللہ کے فضل سے گنہگار ہیں، اللہ کا حکم آئے سر جھکانا، ان لوگوں کا ایسی مرضی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہم جیسے چاہتے ویسا حکم آنا، تب مانیں گے۔ لوگ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں چاہے جیسا حکم نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کیا، نبی کی عزت دل میں نہیں ہے۔ اب بھی لوگوں کو کہا جا کر گائے ذبح کرو، اب یہ لوگ بولے ہمیں رہے تو جا کر ذبح کر دیں گے۔ جب اللہ کیا بولا، ایک گائے ذبح کرو، اتنا بولا نہیں، بولے قالو، بولے ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ ابھی تک جتنی آیتیں آپ سنتے آ رہے ہیں، ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، آپ ہمارے رب سے دعا کریں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے موسیٰ آپ کے رب سے پوچھیں۔ دیکھیے کتنا تکبر ہے، ہمارا رب بولنا نا، آپ کے رب سے پوچھیں۔ کیا یبین لنا، کہ وہ ہم کو بتائے، ما ہیا، وہ گائے کیسی ہے۔ گائے کا تو گائش نہ با، کیسی ہے، شادی کرنے کا سے پوچھے، ذبح کرنے کے واسطے پوچھے، بقرعید میں جا کو کیسے، یہ کیوں کرے؟ قرآن کی آیت ہے، اس کے پیچھے ہمارے اندر بھی یہ بیماری ہے کیا؟ دیکھیں اس کے اندر بات کیا ہے کہ اللہ پر ان کا بھروسہ کم ہے۔ اردو میں کہتے ہیں مادیت پرستی، انگلش میں کہتے ہیں میٹیریلسٹک، یعنی ہر چیز، بلڈنگ رہی تو بچوں کے لیے، بلڈنگ چھوڑے تو بچوں کا اچھا فیوچر ہے، اچھی نوکری رہی تو اچھی زندگی گزار سکتے، اچھے محلے میں رہے تو آگے بڑھ سکتے، کینیڈا نیوزی لینڈ کو چلے گئے تو اچھی زندگی۔ یہ جب آدمی انہی چیزوں میں اس کا دماغ رہ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کم ہو جاتا۔ اللہ پر جو آدمی ایمان لاتا ہے، جب وہ اللہ سے مانگتا ہے نا، تو اس وقت اس کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ چل رہا ہے با
امپورٹنٹ بات ہے، ریکارڈ ہو جائے۔ اللہ سے مانگتے وقت ایمان کیسا رہنا معلوم؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مثال کے طور پر کوئی آدمی، اے اللہ، غریب آدمی، ہاتھ کو منہ کو ہے، میری بیٹی کے لیے اچھی نسبت ہونا اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے ہونا۔ جب اللہ سے مانگیں اللہ مجھے پیسے دے کو اچھی نسبت دے، مجھے وہ دے کو، ایسا نہیں۔ جب اللہ سے مانگیں یہ رکھ کر وہ رکھ کر نہیں، اللہ میں جو میں کر سکتا ہوں تو نے دیا، وہ سب کوششیں میں کر لیا، اب تجھ سے جب میں مانگ رہا ہوں اس ایمان کے ساتھ مانگ رہا ہوں کہ تو وہاں سے دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کینسر کا 4th سٹیج ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے، ہمارے بچوں کو بچائے، ہمارے رشتہ داروں کو کینسر سے بچائے، اللہ ہمارے تمام پڑوسیوں کو کینسر سے بچائے، اللہ ہمارے تمام چاہنے والوں کو کینسر سے بچائے۔ بڑے غم کی زندگی ہے بھائیو۔ اگر کسی کو 4th سٹیج کا کینسر ہے، ڈاکٹر بول دیا کہ نہیں بچے گا نہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اس وقت مومن کیسے مانگنا؟ اللہ ڈاکٹر نے تو کہہ دیا 4th سٹیج کا کینسر ہے، لیکن میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو وہ دیتا ہے جو کوئی سمجھے نہیں بھی دے سکتا، تو دیتا ہے، یہ سمجھ کر مانگنا۔ یہ بہت بڑی، یہی ہے بیٹل۔ نماز پڑھنے والے نماز نہیں پڑھنے والوں میں یہی فرق ہے۔ نماز پڑھنے والے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والے نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ پیسے کے پاس سب کچھ ہے، پیسے کے لیے تو 9 بجے کپڑے پہن کر نوکری کو پہنچ جاتے ہیں، 5 بجے 5:30 بجے اللہ کے پاس نہیں پہنچتے۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ پیسے سے سب کچھ چلتا ہے، اللہ سے نہیں چلتا۔ یہی راز ہے، یہی راز ہے۔ بھاگنے والا ڈیوٹی پر ایک دن بھی ایبسنٹ نہیں ہوتا، پینشن کم ہو جائیں گی، پی ایف کم ہو جائے گا، بونس کم ہو جائے گا، لیکن جو برابر فجر کی نماز پڑھتا ہے ہر حالت میں، وہ اللہ کے پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، بنی اسرائیل کا پرابلم ہی یہی تھا، ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا ان کو، اور اللہ گائے کو ذبح کر کر ان کو بتا رہا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو نا پیسے سے ہی ہوگا، صحت رہی تو ہوگا، اچھے ہاسپٹل میں گئے تو ہوگا، وہ کرے تو ہوگا۔ کئی ایسے لوگ ہیں اپولو میں جا کر لاکھوں خرچ کر کر بھی بچا نہیں پاتے، کئی ایسے ہیں اسٹینلی ہاسپٹل میں جا کر بڑے بڑے علاج کر کے نکل کر آ جاتے ہیں۔ ذرا آنکھوں سے دیکھیں، آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک قصہ بتاتا ہوں، اللہ سے مانگتے وقت کیسا مانگنا، تحفہ ہے میرا۔ زکریہ علیہ السلام 90 سال ہو گئے، اولاد نہیں۔ کاف ہایا عین صاد سورہ مریم میں ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ علیہ السلام اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ بڑھاپے میں اے حبیب یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب کو دھیمی آواز سے پکارا، اللہ یعنی یہ آواز بھی اللہ سنتا ہے۔ قال زکریا علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے پروردگار انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں یعنی دونوں چیزیں بتا کر اب اولاد نہیں ہوگی، نہیں، ہڈیاں کمزور، بال سفید، میں بوڑھا ہو گیا، اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، لیکن تجھ سے مانگ کر ملے گا، اس ایمان سے آج تک میں مایوس نہیں ہوا۔ تو جب دینے کو آ جائے بوڑھے کو بھی اولاد ہوتی ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ پورا بتا رہے ہیں زکریہ علیہ السلام، مولا مجھے معلوم ہے، یعنی یہ ایمان رکھنا اللہ کو پسند ہے۔ میں کمزور، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، اولاد نہیں ہوتی، یہ سب مجھے معلوم ہے۔ سارے میٹیریلسٹک سوچ بتا رہی ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہونے کے باوجود میرا ایمان کیا ہے، تو چاہے تو کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ میں مانگ رہا ہوں۔
یہ ایمان بنی اسرائیل کا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیسے ایک گائے کو ذبح کرے تو کیسا زندہ ہو جائے گا؟ تو گائے کہتے بھی اسپیشل گائے رہنا، ہاں وہ وہاں اللہ پر بھروسے کی بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور یہ جا رہے ہیں اپنے میٹیریالسٹک مادیت کی سوچ۔ وہ کہتے بھی اسپیشل رہنا، اس میں روبو رہنا، وہ رہنا، الگ جا رہی ہے دماغ۔ اب بے ادبی، بے وقوفی، گائے کاٹو، گائے کیسی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گائے کیسی ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام آ کر کہتے ہیں، انہو یقول، اللہ کہہ رہا ہے، انہا بقرتن، وہ ایک گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی، ولا بکر، نہ کم سن، نہ کم عمر کی گائے ہے، نہ وہ بوڑھی گائے ہے، عوان، درمیانی، بین ذالک، بوڑھاپے اور کم سن کے بیچ عمر کی وہ گائے ہے۔ جاؤ نہ بوڑھی گائے لاؤ، یعنی ہمارے بستی میں جتنی بھی قربانی میں گایاں کٹتے ہی ویسے گایاں نہیں، یا تو چھوٹے چھوٹے گایاں کٹتے یا نہیں تو بوڑھے بوڑھے گایاں کٹتے، بیچ کی گائے لے کر آؤ۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فَفْعَلُوا، بس کرو، ما تُؤْمَرُونَ، جس چیز کا حکم ہو رہا ہے وہ کر دو، جاؤ ایک مڈل ایج کی گائے لے کر آؤ، ذبح کر دو۔ لیکن ان کا ایمان ابھی بھی کیسا وہ ہو جائیں گا؟ دیکھو بڑی بیماری ہے یہ۔ اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیے نا، ہماری دعاؤں کی مدت بڑی ہو جائے گی۔ اب ان کو کہا گیا جو بھی گائے کاٹو، اب آ کر پوچھتے ہیں، قالو، بولے، ادعو لنا ربک، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، یبین لنا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بتائے، ما لونہا، اس گائے کا کلر کیا ہے۔ رہتے ایسے آدمیاں سیدھی زندگی گزار کو جابا کا تو مشکل کی زندگی بنا لیتے۔ شادی کرنا، ایک لڑکا رہنا، ایک لڑکی رہنا، ایک قاضی رہنا، دو گواہ رہنا، ختم قصہ، ختم نہیں۔ وہ شادی میں تیل کا رسم رہنا، 2000 آدمیاں کو کھانا، وہ پوت ڈالنا، وہ پھول ہار ڈالنا، وہ مٹی وہ کرنا، یہ کرنا، مصیبت بنا لے کو ہارٹ اٹیک ہو کو چلے جانا دنیا سے۔ اسلام سادی زندگی ہے۔ حضور بولے شادی کرو، ایک لڑکا پسند آ گیا، اسے اپنی بیٹی، 2 گواہ رکھو، کچھ کھلا دو، ولیمہ کرا دو، ختم کر دو نا۔ معلوم کیا کلر ہونا، کیا شیروانی ہونا، وہ کیا پہننا، کفن کیسا رہنا، یہ فکر رہنا۔ تو ان کو جو کہا جا رہا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کیا کلر ہے، ما لونہا۔ اللہ بھی ان کو سدھارنا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیں، کیا صبر ہے موسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ ماں کو اپنے اولاد سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ محبت نبی اپنی امتی سے کرتے ہیں۔ بچہ نہیں پہنوں گا، اسکول کو نہیں جاؤں گا، نہیں اٹھوں گا، ہوم ورک نہیں کروں گا، ماں کیا کرتے؟ بیٹے کرو بیٹے، ہاں اوکے، ہاں اچھا، پینسل نہیں اٹھاؤں گا، ہاں کیا ہونا بولو۔ یہ ماں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہے اپنی امت سے۔ غصہ آ رہا ہوگا نا موسیٰ علیہ السلام کو، جا کر اللہ میری امت کہہ رہی ہے کہ وہ گائے کا کلر کیا ہے بولو۔ تو اللہ کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال، اللہ نے کہا، انہو یقول، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، وہ ایک پیلی گائے ہے، فاقع لونہا، اس کا رنگ گہرا ہے، ڈارک یلو، چمکتا ہوا۔ اب گائے تلاش کر رہے ہیں، کئی گایوں کا کلر ایسا ہی ہے، تھک گئے، پھرا نہیں۔ کسی کو سدھارنا تو کیا کرنا معلوم، یاد رکھ لیجئے، بچوں کی تربیت کرنا، پوچھتے ہی دینا نہیں، منگتے ہی نہیں دینا، دھیرے دھیرے دینا، محنت کرا کر دینا، منگنا ہی کم ہو جائے گا۔ تو اللہ تب اب پھرے، کئی گائے ایسی ہیں، اب آ کر کہتے ہیں، قالو، بولے، ادعو لنا ربکا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا، کہ وہ ہمیں بتائے، ما ہی، صاف صاف بتا دے کہ وہ کیسا ہے، ان البقرہ، بے شک گائے جو ہیں، تشابہ علینا، ہم پر شبہ
میں ڈال دی ہیں، یعنی کنفیوز ہو گئے کون سی گائے سمجھ میں نہیں آتا، ابھی بھی عقل نہیں ہے، ان میں سے ایک گائے پکڑ کر ذبح کر دینا نا، نہیں، کیوں؟ اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں ہے، میٹیریل پر بھروسہ ہے، یہ ایک گائے سے کیسا ہو جائے گا، وہ کچھ اسپیشل گائے رہنا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایمان کی کمزوری دیکھیں، اللہ چاہے تو کچھ بھی دے سکتا ہے، یہ ایمان، اسی لیے قرآن سمجھانے کے مقصد ہی یہی سمجھانا ہے، اللہ پر بھروسہ رہنا۔ جیسے ہمارے فلسطین کے بھائیوں کو اللہ پر بھروسہ ہے، ان کو دیکھو ہمیں پاپ بولتے ہیں، کیا پاپ نہیں ان کا، اللہ قیامت کے دن وہ ہم پر پاپ کریں گے، وہ نصیب والے ہیں۔ مومن کا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے جب وہ منظر آنکھوں کے سامنے آئے، کاش میں ان کی جگہ شہید ہو جاتا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ پاپ، خیر دکھ ہونا، درد ہونا، لیکن وہ زندگی سے بچنا نہیں، وہ زندگی کی خواہش کرنا۔ تو وَإِنَّا اب ان کے منہ سے آیا، محنت کرنے کے بعد دبکتا انسان، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، اب تک کیا تھا؟ ہمیں کر لیں گے، اب انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، لَمُهْتَدُونَ تو ہم کو صحیح گائے لانے کی طرف راہ مل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، کبھی جو گائے ذبح کرنی ہے وہ ذبح کر نہیں سکتے۔ اب انشاءاللہ کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں، قال اللہ نے کہا، انہو یقول انہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ بقرتن ایک گائے ہے، لا ذلول جس سے کام نہیں لیا جاتا ہے، کسی کی خدمت نہیں کرتی، تثیر الارض کہ زمین کھیتی کرنے کے کام میں، زمین جوتنے کے کام میں، زمین فارم لینڈ کلٹیویٹ کرنے کے کام میں یوز نہیں ہوتی ہے، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی کھیت کو پانی لاتی ہے وہ گائے، یعنی فری ہے، آزاد گائے ہے، مسلمۃ بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں، آنکھ برابر، سنگ برابر، ناک برابر، جسم برابر، پیر برابر، سب برابر، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی دھبا بھی نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، وہ کلر سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو میں کیا کلر بتاتا ہوں؟ ایک رہتا ڈارک یلو گائے رہتی، آؤ بقرعید کو بتاتا ہوں میں انشاءاللہ، وہ 60 پہ 5000 وہ گائے ذبح کرنا کا، تو ہمارے پاس کہاں ہی اسے پیسے، تو اب گئے وہ گائے، ایک گائے تھی ایسی، قالو بولے الآن اب جئت بالحق آپ نے ٹھیک بات کہہ دی۔ کس سے؟ اب تک کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کبھی بیکار بات کریں گے کیا؟ بدتمیزی دیکھیے ان لوگوں کی کہ نبی غلط بات بھی کریں گے، اب بول رہے ہیں آپ نے اب ٹھیک بات کر دی، بدتمیزی جا نہیں رہی ہے۔ فَذَبَحُوهَا اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وہ قریب تھے ہی نہیں کہ ذبح کرنے کے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ذبح ہو۔ یہ جو وہ کلر کیا، وہ کیا، یہ کیا جو تھا، یہ اس لیے تھا کہ گائے ذبح کرنا کیا تمہیں ہم نہ بولتے ہیں، سو ہمیں کیا بولے، منہ سلوا کھلائی نہیں، ویسا ڈائریکٹ کراؤ نا، ہم نہ کیا کام دیتے ہیں، سو یہ کیا، ایک تابع دار بچہ رہتا، ایک نالائق بچہ رہتا، تابع دار بچے کو بلا کو با جا کو وہ تیل لے لے کو آ جا با، تابع دار بچہ معلوم ہوتا گھر میں کیا تیل لیتے، سیدھا جا گولڈ ونر لے لے کو آتا، میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا ہوں، جو بھی لے لے کو آ گیا، جو نالائق تھا دیکھو کیا تیل، پھلی کا تیل، کہاں سے لانا، وہ ناٹر کی دکان سے لانا، نہیں رہا تو دوسرے دکان سے لانا، وہ بھی نہیں رہا تو پیسے لے لے کو، کتنے روپے لے کو جانا، اسے کہتے ہیں نالائق، اسے کرنے کی خواہش نہیں رہتی۔ تابع دار کیا کرتا، جی امی بھاگ جاتا۔ تو یہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ لوگ کیسے ہیں۔ تو اب ایک گائے کا بڑا پیارا قصہ ہے، بڑا ایمان تازہ کر لیں اپنا، ہماری بیماری کیا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے ہم کو۔
یہ گائے آ کر ایک نیک آدمی تھے، اللہ پر بھروسہ کر کر جینے والے، حلال کمانے والے، حرام سے بچنے والے، محنت مزدوری کر کر حلال کمانے والے، کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ نہیں جماتے، سب کا خیال کرنے والے، یہ بوڑھے ہو گئے۔ ان کا چھوٹا بچہ تھا، اب موت کے قریب ہو گئے، معلوم ہے موت آ جائے گی، تو انہوں نے ابھی بچے کو کیا کرنا، تو ان کے پاس پیسے اتنے کم تھے کہ ایک بچیا بولتے ہیں، مطلب کیا انگلش میں کیا، کاف، تمل میں کیا، کنو کٹی، ایک کنو کٹی کاف لے کر، یہی ہے، جا کر جنگل میں چھوڑ دیے اور بولے اللہ مجھے اس کنو کٹی پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اور تو کہتا ہے کہ محنت کرنے کے بعد بھروسہ کرنا، مجھ سے جتنی محنت ہو سکی یہ بچڑا ہی میں خرید سکا، میں محنت کر دیا، بھروسہ میری محنت پر نہیں، بھروسہ تیری ذات پر ہے، میری محنت یہ بچڑا ہے، لیکن میں تجھ سے مانگتا کیا ہوں کہ تو میرے بچے کی حفاظت کر لے، بڑھاپے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے ننھے معصوم کو، تیرے حوالے چھوڑ کر جاتا ہوں مولا، چھوڑ کر چلے، انتقال ہو گئے۔ انتقال ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح میں نے ایک بچڑا چھوڑا ہے، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے، جب وہ گائے ہو جائے گی، وہ گائے لے کر آنا، اس سے کچھ گھر چلا لینا، میں اللہ کے حوالے چھوڑ کر جاتا ہوں، برکت دیکھیں۔ اب جب بچہ بڑا ہو گیا، کما سکتا ہے، تو ماں نے کہا جاؤ، جا کر جنگل سے گائے لے کر آؤ جو تمہارے ابا نے چھوڑی۔ بیٹا بولتا ہے کون سے جنگل میں جاؤں، کہاں سے جا کر گائے پکڑوں، فوٹو ہے کیا؟ فوٹو رہی تو بھی وہ بچے کی فوٹو رہیں گی، بڑی گائے کی فوٹو کہاں سے لانا، سو ویسا پوچھا نہیں۔ امی کیسے میں گائے پہچانوں؟ ماں کہتی ہے کس کی اولاد ہو تم، جس بھروسے پر تمہارے ابا نے گائے چھوڑی، اس بھروسے پر جا کر اس گائے کو تلاش کرو، ہوتے کام ہوتے، اللہ پر بھروسہ کر کر اترے کام، خدا کی قسم مصلی پر بیٹھ کر میں بولتا ہوں کام بنتے، وہ ایمان تازہ کرنے کے لیے ہی قصہ بیان ہوا ہے۔ اب یہ بچہ جا کر کہتا ہے ربی یعقوب و موسیٰ، یا ربی ابراہیم و یعقوب، اے ابراہیم علیہ السلام کے رب اور یعقوب علیہ السلام کے رب، میرے والد نے تیرے بھروسے پر میرے لیے جو بچڑا چھوڑا تھا اسے میرے پاس بھیج مولا۔ کہنا تھا، گائے دوڑتے ہوئے آتی ہے اور پاس آ جاتی ہے، آ کر کہتی ہے، گائے کو لے کر آتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا، ماں نے کہا کہ گائے کی گردن پکڑ کر لے کر آنا، وہ بچہ ماں کا کس کے امی زندہ ہیں، کس کے امی زندہ ہیں؟ نصیب والے، بہت نصیب والے ہیں ہم لوگ۔ آج کے بعد یہ بیٹا جیسا ماں کا تابع دار تھا نا، ویسے تابع دار بننا، ماں جو بولے کر ڈالنا، ظلم کرو بولے وہ الگ بات ہے، بیوی کو زہر دے کو مار ڈال بولے تو وہ سنو نہ کو، کلیج جا کو جلا کو مار ڈال کو کون بولے بھائی؟ وسیم حضرت بولے امی کی بات سنو، امی بولے جلا کو مار ڈالو، میں مار ڈالا، ذرا کامن سینس رکھو بھائی، کامن سینس رکھو۔ اس کے سوا جو بھی ماں بولے فوراً بھاگنا۔ میرے لیے امی کے کام سے بڑھ کر مزیدار کام کوئی نہیں میرے زندگی میں۔ امی ان کی دوا منگتے نہیں، امی ان کے لیے کوئی چیز منگتے نہیں، امی بولتے نہیں با وہ جگہ جانا ہے تو آتا کیا، اس سے بڑھ کر کوئی مزے کا کام میری زندگی میں نہیں۔ آپ بھی ویسے ہی بن جائیں۔ ماں نے کہا گردن پکڑ کر لانا، روایتوں میں آیا گائے نے کہا آپ میرے یجمان ہیں، آپ مجھ پر بیٹھ جائیے۔ لڑکا کہتا ہے میں بیٹھ جاتا، لیکن امی نے بیٹھ کر آنے کی اجازت نہیں دی، امی نے کہا گردن پکڑ کے لانا۔ دیکھو کیسی تابع داری ہے۔ یہ سن کر گائے کہتی ہے اگر تم مجھ پر بیٹھ جاتے قیامت تک تم مجھے نہیں لے کر جاتے، تم گردن ماں کے تابع دار ہو اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تم ماں کے نکمے ہوتے تو تمہارے پاس مجھے اللہ نہیں بھیجتا۔ لے کر آ گئے۔ کیا کرنا امی؟
ماں کہتی ہیں جا کر اسے بیچ دو. کتنے روپے میں بیچوں؟ وہ گائے کی قیمت اتنی خوبصورت گائے ہے نا، 3 دینار، 3 گولڈ کوائنس. جاؤ جا کر 3 دینار میں بیچ دو، بیچنے سے پہلے میرے پاس مشورہ کر کر بیچو. اماں یہاں بہت سوچ کو بات کرتے نہیں، ہمیں کیا بولتے ہیں، ہمارے اماں کی عقل ہے، دیکھو ان کے باتاں سن کو میں گیا بولو نا اڑ پڑوں گا. نہیں میں آتا ہے کسٹمر آپ کو پوچھنے ہوں گا، نہیں یہ قرآن کا سبق ہے، یہ قرآن کا سبق ہے. باہر نکلے گائے لے کر، فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے گائے خریدنا ہے، ریٹ کیا؟ میں 6 دینار دوں گا، 6 گولڈ کوائن، ڈبل نہیں، لے لینا نہیں. بادشاہ کو امی کو بول سکتے نہیں، امی تمہیں 3 بولے میں 6 کو بیچ پاؤں گا، تابع داری. امی نے کہا 3 دینار میں بیچو. آپ 6 کہہ رہے ہیں، میں امی سے پوچھ کر آتا ہوں. نہیں اب لیے تو یہ ریٹ، پوچھ کو آئے تو یہ ریٹ نہیں، آپ کے ریٹ کی مجھے ضرورت نہیں، میرے امی کی تابع داری مجھے ضرورت ہے. میری ماں کی تابع داری سے میرا رب خوش ہوتا ہے، کھلانے والا میرا رب ہے. مجھے نہ یہ گائے کھلائے گی نہ وہ 3 دینار کھلائیں گے. چلے جاتے ماں کے پاس، پوچھتے امی ایسا ریٹ بولنے آئے. اچھا با کل آئے تو وہ ریٹ کو بیچ ڈالو، لیکن بیچنے سے پہلے میرے پاس مشورہ کر لو. اب وہی فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے الگ شکل میں یا وہی شکل میں آ کر 12 دینار کو لینا چاہتا ہوں، ڈبل مول. دیکھو اللہ والوں کے ذہن میں پیسہ ڈبل ریٹ ٹرپل ریٹ نہیں رہتا ہے، ان کی نگاہ میں اللہ کی رضا رہتی ہے. کہتے ہیں خوشی کی بات، لیکن میرے امی نے 6 دینار میں بیچنے کو کہا، میں پھر جاؤں گا امی سے پوچھ کر آؤں گا. تو وہ آدمی کہتا ہے نہیں اب کا ریٹ ہے یہ. کہتے ہیں کہ آپ کے ریٹ کی ضرورت نہیں، میرے زندگی کا مقصد میری ماں کو خوش رکھنا ہے. پھر چلے گئے، پھر جا کر ماں سے کہتے ہیں تو ماں کہتی ہیں ہاں یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، جو آدمی آئے گا اسی سے پوچھو کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو پھر وہ آدمی آتا ہے تو بیٹے بولتے ہیں امی نے کہا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، آپ بتائیے کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس گائے کے چمڑے میں جتنے دینار آئیں گے اتنے دینار جب تک کوئی دیتا نہیں تب تک یہ گائے بیچنا نہیں. اب یہ لوگ کوئی گائے ذبح کرنا تھا نا، پیلی ہونا ویسی ہونا ایسے، سیدھا ہے گائے مل گئی، دیو بھائی 3 دینار ریڈی ہی دینے کے واسطے. ریٹ کیا؟ یہ گائے کے چمڑے میں جتنے دینار آئیں گے اتنے دینار دینا. یہ کیا ایسی بات کر رہے ہو، یہی قیمت ہے، لینا ہے لینے تو جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں اے موسیٰ دیکھو وہ لوگ ایسا بول رہا ہے. تو موسیٰ کہتے ہیں کہ مصیبت تم نے لی نا، اب یہ نہیں کرے تو 2 مارا ماری ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. اب تم لوگ، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس لڑکے کو وہ قیمت دی جائے گی، اب یہ گائے ذبح کرو. گیا سب کچھ اللہ پہ. جو پیسوں سے ہوگا تم سوچتے تھے اللہ نیت کے برابر کر ڈالتا، تو وہ پیسوں پر ہی ہوا. اگر اللہ کے بھروسے پر رہتے تو 3 دینار کیا اس سے بھی سستے میں مل جاتا تھا. ہاں نیت خراب تھی. اب کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے آیت میں، یہی آیت پہلی آیت ہونی چاہیے تھی، پھر اللہ سمجھا رہا ہے. اور ابھی تک شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی تک اللہ نے کہا نہیں تھا کہ گائے کو ذبح کر کے کرنا کیا ہے، ذبح کرنے کو کہا اللہ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ، اے حبیب یاد کرو، قتل تم، اے بنی اسرائیل یاد کرو، قتل تم نفسن، جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم ایک دوسرے پر تہمت ڈال رہے تھے، تو قتل کیا میں قتل کیا تھا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ نکالنا تھا، اللہ کو نکالنا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے. جس نے خون کیا، خون کر کے چھپا رہا تھا، اللہ اس کو باہر لانا چاہتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے کو کہا. فقلنا، پھر اللہ نے حکم دیا، اضربوہ، اس گائے کو مارو، اس میت کو مارو، جو مر گیا ہے اسے مارو. ببعضھا،
اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اسے مارو، کاٹو اب مارو۔ وہ ٹکڑا کیا ٹکڑا ہے، روایتوں میں اختلاف ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ گائے کی زبان، جیب سے مارو، کوئی کہہ رہے ہیں کہ گائے کے دم کی جو جڑ ہوتی ہے اس سے مارو۔ اب ان لوگوں کو دیکھیے، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمیں جیسا چاہتے ویسا دنیا چلتی سمجھتے نہیں، وہ کرنا، وہ پڑھنا، وہ زمین خریدنا، وہ پیسے جمانا، وہ حرام کی حلال کی وہ بلڈنگ بن ڈالنا، وہ اتنے سورن رکھ لیے تو بچی کی شادی ہو جائیں گی، وہ رہا تو ان کے پورے کیلکولیشنز کو اللہ پھرا رہا ہے۔ کیسا زندہ کرنا، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا اٹھ جا میت، میت اٹھ جاتی۔ ان کی جو سوچ ہے ایسا چھونا، ایسا چھونا، ایسا چھونا، اللہ کیا کرتا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر نیک لوگوں کو اللہ آزماتا ہے، جن کے ایمان کو اللہ مضبوط کرنا چاہتا نہیں، وہ لوگ سب کچھ رکھ لے کر بیٹھ جاتے۔ بیٹا خوبصورت، کماتا، نوکری اچھی، سمجھتے کہ ہمارے بچے کو لائن کھڑ جائیں گی، ایک بھی نہیں کھڑتی، کیونکہ اللہ مومن کو بتانا چاہتا ہے وہ خوبصورتی سے، وہ نوکری سے دنیا نہیں چلتی، اللہ کی مرضی سے دنیا چلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مارتے ہیں، تو ذبح کر کر اس ٹکڑے کو لے کر اس میت پہ مارتے ہیں۔ اب میت اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، اٹھ کر میت کو بوڑھا آدمی کہتا ہے، یہ میرا بھتیجا، اس نے میرا قتل کیا۔ اب یہ بڑا مالدار آدمی تھا، اب کہاں سے یہ پیسے دیں گے؟ جس پراپرٹی کے لیے یہ قاتل اس کو خون کیا، اس کے جو پیسے تھے وہ پیسوں سے وہ گائے کی قیمت ادا کی گئی، تو وہ پیسے ایک نالائق کے ہاتھ میں جانے کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیسوں کو اللہ کا نیک بندہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے اس کے بچے تک پہنچاتا ہے۔ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں پھر سے وہی کہہ رہا ہوں، جب اللہ سے مانگیں اس وقت کہاں سے دیں گا، وہ کون سے ہاسپٹل سے صحت دیں گا، وہ کون سی نوکری دے کر مجھے رزق دے گا، وہ کہاں سے وہ سورن جمع ہوں گے، وہ کہاں، اللہ سے جب مانگے یہ تمام چیزوں کو ہٹا کر اللہ میں نہیں سوچتا وہاں سے تو دے گا۔ یہ ایمان مانگ کر تو دیکھیں۔ صحابہ کا ایمان یہی تھا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کا جو بادشاہ تھا اس کی فوج کو ہراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وہ لوگ چلے گئے، بیچ میں ندی ہے، جلدی ندی پار کرنی ہے، اگر دیر کریں گے تو وہ پھر سے ری اسمبل ہو جائیں گے، پھر سے فوج تیار کر لیں گے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر سارے گھوڑے کی فوج کو ندی میں اتار دیے۔ وہ گھوڑے ندی میں چلتے ہوئے، روایتوں میں آیا گھوڑے کے گھٹنوں تک ہی پانی آیا، ساری فوج ندی پر چلتی ہوئی پار کر دی۔ جتنا اللہ پر بھروسہ زیادہ رہے گا اتنا مدد بھی ڈائریکٹ رہے گی۔ مانگ کر دیکھیں۔ آپ مجھے کہیں گے کہ حضرت آپ کا بات صحیح تھی، 100% صحیح تھی، تو اس کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو کر سب کچھ بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ لوگوں کو بھروسہ نہیں نا، مر کے بعد کیسا زندہ ہوں گے، مٹی ہمارے جسم کو کھا لیے بعد اللہ کو زندہ کرنے کے لیے ڈاکٹر لانا وہ لانا ضرورت نہیں۔ ایک گائے کا ٹکڑا، اسے اور اسے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے ایکسٹریملی دونوں آپوزٹ، کو نو ریلیشن ایٹ آل، تم سوچ کے بھی دیکھ نہیں سکتے اس سے ہوگا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں نہیں ہو سکتا، نہیں میں چاہا تو ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں چاہا تو ہو جاتا۔ تو میرے اوپر بھروسہ کرو، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔
یہ نہیں رہنے سے ہی ہر مصیبت آتی ہے۔ جب ہر ایک کا یہ ایمان ہو جائے گا، کوئی کسی کا مال لوٹے گا کیا؟ اب وہ کہے گا وہ مال سے کون جی لے کوئی بھائی، اللہ مجھے پال رہا ہے۔ کوئی جھوٹ بولے گا کیا؟ کوئی بھائی کو پراپرٹی کے لیے رشتہ توڑ لے گا کیا؟ کوئی 1,00,000 روپے کے لیے بہن کی صورت کو حرام کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا۔ ہر جگہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَیُریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ کتنی نشانیاں دیکھے، لعلکم تعقلون، اس امید پر، تمہارے لیے امید ہے کہ نشانیاں سننے کے بعد تم چیزوں کو سمجھ سکو۔ اللہ انسان کی طرح نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو یہ جو بچے کا واقعہ ہے، اس سے کیا کیا نصیحت ملی ہم کو؟ کہ جو آدمی اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھروسے کے مطابق اس کے کام کر دیتا ہے۔ جو اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کہاں گیا کلچر؟ بائی بیٹا، ہمارے زمانے میں کیا تھا؟ فی حفظ اللہ فی امان اللہ، اللہ حافظ بیٹے، خدا حافظ، خدا حافظ نہیں بولنا کہتے، پکے مسلمان کہتے ہیں، اللہ حافظ بولو، کیا تبھی بولو۔ آج اماں یہاں بھیجتے کے ٹائم کو بائی بیٹا پپی دو، پپی لو، پپی دیں گا انہیں، بعد دعا دیں گا نہیں انہیں، اماں کی خبر کو پپی دے کو آ جائیں گا۔ فی حفظ اللہ فی امان اللہ، یہ بولتے وقت دل سے نیت کرنا، مولا میرا بیٹا جا رہا ہے، کوئی ڈرگس آ کر اسے ڈرگس دے سکتا ہے، کوئی شرابی اسے شراب پلا سکتا ہے، کوئی سگریٹ پلانے والا اسے سگریٹ پلا سکتا ہے، کوئی پانی کی لاری اسے مار سکتی ہے، یہ تمام چیزوں سے میں اسے بچا نہیں سکتی، لیکن تو ان تمام چیزوں سے بچا سکتا ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ فی حفظ اللہ فی امان اللہ، حفاظت ہوتی۔ کئی مرتبہ ہم گناہوں کے سامنے پہنچے، ہمارے سامنے، ہم بھی کالج پڑھے، گناہ کا موقع ملا، کوئی نہیں دیکھنے والا تھا، چاہتے تو گناہ کر کے نکل جاتے، لیکن وہ ماں کی جو لفظ ہے فی حفظ اللہ فی امان اللہ، دل کی دنیا بدل گئی۔ ہمیں نہیں کرنا نا، ہمیں غلطی نہیں کرنا نا، واپس نکل کر آ گئے۔ تو پہلا سبق کیا؟ اللہ پر بھروسہ کریں گے، ہمارے کام ہوں گے۔ بچوں کو اللہ کے حوالے چھوڑیں گے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ تیسرا سبق کیا؟ ماں کی تابع داری میں اگرچہ نقصان ہو جاتا، وہ جگہ نقصان ہو جاتا نہیں، 3 درہم پوچھ کو آئے تک کسٹمر مس ہو جاتا نہیں، اگرچہ ماں کا حکم غلط ہے، لیکن ماں کی بات ماننا یہ عادت اتنی اچھی ہے کہ بربادی میں بھی آبادی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا میں، سمجھ میں آیا؟ ہاں، ماں کے حکم میں۔ اور دوسری چیز کیا کہ بندے کو میٹیریل پہ نگاہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ زندگی میں سوچ کیا ہونی چاہیے کہ اللہ جس طرح زندگی گزارنے کو کہا اس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں رہا ہوں۔ دس از دا ویژن آف اے مسلم، یہی ہے ہمارا ویژن۔ کوئی فکر نہیں، کتنا بھی نقصان ہو جائے، کتنا بھی فائدہ ہو جائے، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جیسا مجھے کرنے کو کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، بس اتنا ہی۔ اس کے بعد باہر دیکھیں، وہ بچہ زندگی بھر کماتا تو بھی اتنا نہیں کما سکتا تھا۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس سے مزید کچھ عرض کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، مولا تیری ذکر میں چین لینے والا ہمیں بنا دے مولا، مولا تیرے بھروسے پر جینے والا ہمیں بنا دے مولا، تیری ٹھوکر پر پڑے رہنے والا ہمیں بنا دے مولا، مولا ہمیں پیسوں کا غلام نہ بنا مولا، مولا ہمیں دولت کا غلام نہ بنا مولا، مولا ہم رہیں تو صرف تیرے بھکاری رہیں مولا، مولا ہم لوگوں کے محتاج نہ بنے مولا، مولا یہ ہاتھ اٹھیں تو تیری
بارگاہ میں اٹھیں مولا، مولا ہمیں تیری حفاظت میں رکھ مولا، مولا ہمارے بچوں کو تیری حفاظت میں رکھ مولا، مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، مولا ہمیں ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا، مولا ہمیں کینسر کی موت سے بچا، مولا ہمارے کڈنی خراب ہونے سے ہمیں بچا مولا، مولا مختصر یہ کہ میرے مولا جتنے بھی دن اس دنیا میں رہیں تیری رضا کے سائے میں رہیں، اور جب آخری وقت آئے ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔